بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک نماز میں غیر حاضر پایا تو فرمایا، میں نے جہاں تک سوچا کہ کسی آدمی کو لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دوں، پھر دوسری طرف سے ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے پیچھے رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں اپنے کرندوں کو حکم دوں کہ لکڑیوں کے گٹوں سے آگ بھڑکا کر ان کے گھروں کو ان پر جلا دے۔ ان میں سے اگر کسی کو یقین ہو کہ نماز میں حاضری سے اسے فرق گوشت سے بری ہوئی ہڈیاں ملیں گی تو وہ اس میں ضرور حاضر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عشاء کی نماز سے تھی۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کے لیے سب سے باری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو ان میں خیر و برکت ہے تو چاہیں انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے، ضرور آئیں گے۔ اور میں نے سوچا تھا کہ نماز کی اقامت کا حکم دوں، پھر کسی شخص کو کہوں وہ لوگوں کو جماعت کرائے، پھر میں کچھ اشخاص کو ساتھ لے کر جن کے پاس لکڑیوں کے گٹے ہوں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، پھر ان کے گھروں کو ان پر آگ سے جلا دوں۔ حمام بن منبع سے روایت ہے، کہا یہ حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ پھر انہوں نے متعدد حدیثیں بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ میری خاطر لکڑی کے گٹے تیار کریں، پھر کسی آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر گھروں کو ان کے بے نماز باسیوں سمیت جلا دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ کسی آدمی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کے گھروں کو ان پر ان سمیت جلا دوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا آدمی حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی لانے والا نہیں جو ہاتھ سے پکڑ کر مجھے مسجد میں لے آئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا تم کو نماز کا بلاوا اذان سنتے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس پر لبیک کہو۔ عبد الملک بن عمیر نے ابو حوص سے روایت کی، کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ساتھیوں سمیت میں نے خود کو دیکھا کہ نماز سے کوئی شخص پیچھے نہیں رہتا سوائے منافق کے جس کا نفق معلوم ہوتا ہے جہاں سوائے بیمار کے، اور بسا اوقات بیمار بھی دو آدمیوں کے سہارے سے چلا آ جاتا جہاں تک کہ نماز میں شامل ہو جاتا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقوں کی تعلیم دی، اور ہدایت کے طریقوں میں سے ایسی مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے جس میں اذان دی جاتی ہے۔ علی بن عقمر نے ابو حوص سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، جو یہ چاہیں کہ کل قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی حیثیت سے ملے تو وہ جہاں سے ان نمازوں کے لیے بلایا جائے ان نمازوں کی حفاظت کرے، وہاں مسجد میں جا کر صحیح طرح سے انہیں ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقررہ فرما دیے ہیں، اور یہ مساجد میں باجماعت نمازیں بھی انہی طریقوں میں سے ہیں، کیونکہ اگر تم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی راہ کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی آدمی جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جو وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کی سبب اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کا ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہ رہتا تھا، سوائے ایسے منافق کے جس کا نفق سب کو معلوم ہوتا۔ بالکل بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک آدمی کو اس طرح لایا جاتا کہ اسے دو آدمیوں کے درمیان سہارا دیا گیا ہوتا، حتیٰ کہ صف میں لا کھڑا کیا جاتا۔ ابراہیم بن مہاجن نے ابو اشعث سے روایت کی، کہا ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان کہی، ایک آدمی مسجد سے اٹھ کر چل پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مسلسل اس پر نظر رکھی تھی کہ وہ مسجد سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شخص یقیناً اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ عبد الواحد بن زید نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہم سے عثمان بن حکیم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الرحمن بن ابی عمرو نے حدیث سنائی، کہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور اکیلے بیٹھ گئے، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے، بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ سبحان اللہ عز وجل۔ بشر یعنی ابن مفضل نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے خالد سے اور انہوں نے انس بن سرین سے روایت کی، کہا میں نے حضرت جنداب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ایمان میں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ایسے شخص کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی بنا پر اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص سے اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ کرے، پھر وہ اسے پکڑ لے، پھر اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دے۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔